بالکل صحیح. چلیں واقع صاحب آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی. بات چیت اگر ہو رہی ہے تو پھر لہجے بھی دھیمے ہونے چاہیے, پھر اس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر دونوں فریقین سیریس ہیں, آپ کو سیریسنس نظر آ رہی ہے اور آگے حالات کیا بنتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیے, امریکہ کے پرامن ہونے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس نے باقاعدہ ایک وزیر جنگ رکھا ہوا ہے, اور پتہ نہیں یہ وزیر جنگ شروع کروانے والا ہے یا جنگ رکوانے والا ہے. لگتا ہے کہ ٹرمپ کو پھر 2 وزیر رکھنے چاہیے. ایک وہ وزیر جو جنگ شروع کروائے اور دوسرا وزیر جو جنگ رکوائے. میرے خیال میں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہوگا جس نے جنگ کے لیے بھی اپنا ایک وزیر رکھا ہوا ہے. یہ بات میرے لیے تو بڑی حیران کن بات ہے. بہرحال امریکہ صاحب بہادر کی اپنی مرضی ہے جی, وہ جو چاہے وہ کریں. اب اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ اس حد تک کشیدہ ہو چکی ہے کہ آپ نائے ہرمز میں جس طرح اس وقت بہت سارے جہاز رکے ہوئے ہیں, اس کا واضح ثبوت نظر آ رہا ہے کہ جو فیول ہے اس کی پرائسز $118 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں جی. اور یہ اس کشیدگی کا ہی نتیجہ ہے. کبھی گراف اوپر چلا جاتا ہے, کبھی گراف نیچے آ جاتا ہے. صاحب یہ انٹینشنلی کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہر ویکنڈ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. جی, وہ اعصابی ٹیسٹ لے رہے ہیں. اصل میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں اور میں کون سی چال چلوں اور اس کا جواب ایران کیا دیتا ہے. وہ صرف ایک ٹیسٹر لگا رہا ہے. بار بار یہ کام ہو رہا ہے اتنے عرصے سے, یعنی نہ تو وہ جنگ بند کر رہا ہے اور نہ جنگ شروع کر رہا ہے. آپ ذرا صورتحال دیکھیں کہ نہ تو ہم اس کو جنگ بندی کہہ سکتے ہیں اور نہ جنگ کہہ سکتے ہیں. بھائی پھر یہ کون سی صورتحال ہے؟ جب دل چاہتا ہے ادھر سے میزائل جو ہے وہ داغ دیے جاتے ہیں, جب ان کا دل چاہتا ہے جنگی کشتیاں جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں. تو پھر اس وقت صورتحال ہے کیا وہ جو ایک ٹائم دیا ہوا تھا کہ اس جنگ بندی کا وقت تھا جی, اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہلکی پھلکی یہ موسیقی ہے کیا وہ چلتی رہے گی ان کے دوران؟ تو پھر اس طرح صورتحال خراب ہوگی. دیکھیں, یا تو جنگ بندی ہو جائے یا نہ ہو, کسی چیز کا پھر ایک رزلٹ تو نکلے نا. اب اس صورتحال کی وجہ سے میرا خیال ہے اس خطے میں زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں. آپ اپنے ہی ملک کا دیکھیں کہ وہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, پاکستان سمیت تمام جو اس سے متاثرہ ممالک ہیں ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہونا کیا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے, جنگ ہونی ہے یا رکنی ہے. بہت سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں, بے تحاشا کام ہیں جو صرف اس چیز سے منسلک ہیں کہ دیکھتے ہیں جی جنگ کی صورتحال کیا ہے. جنگ کی صورتحال نے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بری طرح متاثر کیا ہے. یو اے ای دیکھ لیں اور پاکستان دیکھ لیں, ادھر ایران دیکھ لیں, باقی خطہ دیکھ لیں, ادھر امریکہ صاحب بہادر اور اسرائیل اپنی جگہ پہ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے, اور امریکہ صاحب بھی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو امریکہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے.